السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جو انسان کو اختیار کی طاقت دی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے انسان جب بھی اس جسم کو حکم دیتا ہے تو یہ جسم اس کا کہا مانتا ہے۔ لیکن عجیب کشمکش اس وقت شروع ہوتی ہے جب یہ جسم کو کوئی کام کہے اور وہ اس کی بات نہ مانے۔ مثلاً یہ اپنی زبان کو کہے کہ آج کے بعد تم نے گالی نہیں دینی، لیکن وہ گالی دیتی ہے۔ یہ اپنے جسم کو کہتا ہے کہ خاص وقت میں تم نے سونا ہے اور یہ الارم بجے گا، پھر تم نے اٹھ جانا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ یہ اپنے جسم سے کچھ کروانا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم پہ کسی اور کا بھی اختیار ہے، اور اس میں اکثر اوقات آپ کے نفس کا ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس آپ کی خودی سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے، زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اب آپ کی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ نہیں بلکہ آپ کا نفس بیٹھا ہے۔ جو وہ آپ سے کہتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ کر نہیں پاتے، اور اسی وجہ سے آپ اللہ کے ان احکامات کی بھی پیروی نہیں کر پاتے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اس لیے ایک انسان کے لیے جاننا بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے بھیتر کیا چل رہا ہے۔ اور اسی کے لیے دل کی دنیا اس عنوان سے ایک قسط وار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہم اپنے اندر کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان اصولوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو یا تو آپ کے دل کو کمزور کرتے ہیں یا اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ہماری پچھلی قسط میں 3 لازوال اصول جو دنیا کے ہر مذہب کے ہر بڑے گرو، پادری، شیخ، امام، ہمارے اسلاف اس کو عقیدے کے طور پہ میرے بھائی اس کی اتباع کرتے تھے، ان اصولوں کی، اور وہ ہے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ کم بولنا، اس کے اوپر ہم پچھلے اپنے قسط میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، جس کا اصل مفہوم یہ تھا کہ انسان علم میں اور میچورٹی میں جتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے اس کی گفتگو اتنی کم ہو جاتی ہے، لیکن جتنی کم ہوتی ہے اتنی گہری ہوتی ہے، جتنی کم ہوتی ہے اتنی وسیع ہوتی ہے، جتنی کم ہوتی ہے اتنی جامع ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب تھا جامع الکلام، کہ وہ تھوڑی بات میں، تھوڑے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ جاتے تھے، یعنی کم بولتے تھے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بڑی گہری ہوتی تھی۔ لیکن جتنا زیادہ انسان کے پاس علم کی اور لفظوں کی کمی ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ بولتا ہے، اور جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جتنی زیادہ غلطیاں کرتا ہے اتنے اس سے گناہ ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ وہ گناہ کرتا ہے اتنا اس کا جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل میں آپ نے جتنا انسان سوچنے کے لیے اس کو وقت چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم بولے، کیونکہ جتنا زیادہ وہ اچھا سوچے گا میرے بھائی اتنا اچھا وہ بول پائے گا۔ لیکن جو سوچتا نہیں ہے وہ بہت زیادہ بولتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس سے کوئی نہ کوئی ایسی، معذرت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایسی ہماری زبان میں چبل ماری جاتی ہے، ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اچھا خاصا ہنستا خیشا رشتہ وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دین کے معاملے میں بھی وہ ایسا جملہ بول جاتا ہے جو اس کی جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس جملے سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ دوسرا میرے بھائی جو اصول، وہ کیا ہے؟ کم کھانا۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہے میرے بھائی کہ جہاں پہ ہر تیسرے سے چوتھا بندہ اس کو 6 میں سے 1 لازم بیماری نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی تو ظاہری بات ہے شوگر ہے، اس کے بعد موٹاپا ہے، اس کے بعد ہیپیٹائٹس میں سے A B C میں سے کوئی ایک ہے، پھر چوتھا جسموں میں سے کسی نہ کسی جگہ پہ بہت زیادہ درد ہے، اور 5واں ہائپر ٹینشن ہے جس کو ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہر تیسرا چوتھا بندہ آپ کو بیمار نظر آتا ہے، اور اگر ایک معاشرہ بیمار ہو، آپ بتائیں کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ کیا وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی انقلاب لا سکتا ہے؟ انقلاب لانے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اس کا سارے کا سارا تعلق میرے بھائی آپ کے کھانے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انگلش کا ایک محاورہ ہے یو آر واٹ یو ایٹ، آپ وہی ہیں جو اصل میں آپ کھاتے ہیں۔ جیسا آپ کی ان پٹ ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، جیسا آپ کا کھانا آپ کی خوراک ہوتی ہے ویسے ہی آپ کا بیہیویئر، ویسے ہی آپ کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اس وقت سبحان اللہ ہمارے گھروں کے اندر دوائی کا ہونا ایک لازم جزو ہے، یعنی یہ فرض میں سے ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دوائی کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے، سبحان اللہ۔ اور میری عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے، بزرگ تو ماشاءاللہ اور بہتر
اس بارے میں بتا سکتے ہیں. ہمارے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں بھائی. جو ایک آدھا تھا وہ واقفیت والا ڈاکٹر ہوتا تھا, واقف کار تھا, وہ لوگوں گھر آ جاتا تھا بھائی. وہ کلینک پہ تو برائے نام بیٹھتا تھا, اس کا یہ اصل پیشہ نہیں ہوتا تھا. یعنی ایک ڈاکٹر ہوتا تھا, سبحان اللہ. اب ہمارے جیسے گاؤں میں بھی 25-30 ڈاکٹرز ہیں, سبحان اللہ. 8-10 میڈیکل سٹورز ہیں. ہم نے اپنے گاؤں میں اپنے بچپن میں ایک ڈاکٹر دیکھا تھا, سبحان اللہ. یعنی دوائی اتنی عام ہو گئی ہے, وجہ وہ خوراک جو ہے ہمارے اندر جو جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بن رہا ہے, سبحان اللہ. کسی نے بڑا پیارا اصول بولا, جو کم کھاتا ہے نا میرے بھائی, تو اس کا اپنی ذات پہ کنٹرول آ جاتا ہے. اس لیے یہ رشوت کے اوپر بھی ہاتھ روک لیتا ہے, کیونکہ یہ کھانے پہ ہاتھ روک لیتا ہے. حالانکہ کھانے کی طاقت ہے, یہ کھا سکتا ہے, یہ پی سکتا ہے, لیکن یہ ہاتھ کو کیا کرتا ہے, کم کھاتا ہے, روک لیتا ہے. یہ رشوت پہ بھی ہاتھ روک لیتا ہے, یہ قبضہ جمانے پہ بھی ہاتھ روک لیتا ہے. جو میرے بھائی کھانے پہ ہاتھ نہیں روک پاتا, وہ قبضہ بھی کر لیتا ہے, وہ ظلم بھی کر لیتا ہے, حالانکہ وہ نہیں چاہتا وہ ظلم کرے, حالانکہ وہ نہیں چاہتا وہ ایسا معاملہ کرے, سبحان اللہ. لیکن اس کی شروعات دسترخوان سے ہوتی ہے. اگر وہ کھانے میں کنٹرول کر لیتا ہے میرے بھائی, تو وہ زندگی کے دوسرے معاملوں میں بھی کنٹرول کر پاتا ہے. اس لیے جو بھی ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے نا, جہاں پہ لوگ یعنی کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان سے پوچھا جائے آپ کیا کھاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا یہ کھانا آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہے ہمیں. اور پورے کا پورا اسلام جس ایک اصول پہ کھڑا ہے وہ کس پہ ہے؟ ضبط نفس پہ ہے. وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے اوپر کھڑا ہوا ہے, سبحان. اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے اور پیٹ سے. جس کی زبان کنٹرول میں ہو جائے اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں, جس کا پیٹ کنٹرول میں ہو جائے اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے, اس کا جسم اچھا ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے میرے بھائی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ کتنی عجیب بات ہے, کیسا عجیب و غریب زمانہ ہے جہاں پہ کھانا نشہ ہے. کتنا عجیب جملہ ہے, کھانا نشہ ہے. ہم اس معاملے میں جانوروں سے آگے چلے گئے بھائی. جانور جب اس کو بھوک نہ ہو, ڈنڈے مارو, سوٹے مارو, چھریاں دکھاؤ, تلواریں دکھاؤ, کھائے گا؟ بولے میں کھائے گا. ہماری بھوک مٹ جاتی ہے, لیکن ہم اس وقت شروع کرتے ہیں چلو 2 گرائیں تو بھی لا لے دیں. حالانکہ گھر سے آپ ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹھونس کے آئے ہیں, لیکن آپ کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں دوبارہ شروع کرتے ہیں کھانا. جانور ایسا نہیں کرتا ہے. وجہ وہ کھانا اصل میں ایسا ہوتا ہے جو انجینئرنگ کیا گیا باقاعدہ, اس پہ محنت کی گئی ہے, کیونکہ جتنا بکے گا اتنا پیسہ آئے گا. تو ان کی ایک کوشش ہے کہ آپ کی بھوک مٹ بھی جائے, بندہ پھر بھی کھائے, وہ پھر بھی یہ کھانا کھائے تاکہ ہمارا سیل کیا ہو, وہ زیادہ ہو, ہمارا پیسہ جو ہے وہ زیادہ ہو, سبحان اللہ. اس لیے ہم جانوروں سے آگے چلے گئے میرے بھائی. میں ایک سلف کا قول پڑھ رہا تھا, مجھے نام بھول گیا ان کا, لیکن قول فقہ ہے. وہ کہتے ہیں جو 2 دفعہ سے زائد کھانا کھاتا اس کو کھرلی پہ باندھ دینا چاہیے. کھرلی ہوتی ہے نا میرے بھائی, اس پہ باندھ دینا چاہیے, کیونکہ یہ جانوروں سے آگے چلا گیا, سبحان اللہ. یعنی وہ اتنے سخت تھے اس معاملے میں کہ کھانے کے اوپر اپنا ہاتھ کیا کرو, کنٹرول کرو. اس نے بسیار خوری سمجھتے ہیں میرے بھائی, گلوٹنی کہتے ہیں انگلش میں, یعنی کہ ضرورت سے زائد کھانا, یعنی کہ پیٹ بھر گیا ہے لیکن پھر بھی کھا رہا ہے, اس کو گلوٹنی کہتے ہیں, بسیار خوری کہتے ہیں. یہ جو نفس کی ٹریننگ کرتے ہیں نا, نفس کی تہذیب ڈسپلن کرتے ہیں, ان کی زندگی میں یہ کبیرہ گناہ ہے. حالانکہ اسلام کی بات نہیں کر رہا. وہ کیا کہتے ہیں, یہ بڑی سننے کی بات ہے, جب انسان فل ہو جاتا ہے تو اب اس کا دھیان کسی اور شے پہ جاتا ہے, اور سب سے پہلے وہ ڈیزائرز ہوتی ہیں, لسٹ ہوتی ہے, شہوت ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے اس میں پیسے کی ہوس پیدا ہوتی ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, کبر پیدا ہوتا ہے. بس یار خوری کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن جو بندہ بھوک رکھ کے کھاتا ہے, ابھی بھوک ہے لیکن اس نے ہاتھ کیا کیا ہے, پیچھے کر لیا. اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کا دھیان کدھر ہوگا, بھوک کی طرف ہوگا, اس کا دھیان دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاتا. کبھی آپ نے سوچا کہ رسول اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر شہوت نہیں رک رہی تمہاری, یا تو شہوت بہت زیادہ ہو گئی تو شادی کرو, نہیں رک رہی ہے تو کیا کرو بھائی, بولے بھائی کیا کرو, روزہ کیا ہوتا ہے, کھانا نہیں کھانا. عجیب بات نہیں ہے کہ بے حیائی کے ساتھ آپ کو پورن ایڈکشن ہے, آپ نیٹ پہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, آپ چوک پہ کھڑے کے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں, اسلام سلوشن کیا دے رہا ہے, کھانا کم کر دو. عجیب بات نہیں ہے بھائی, سبحان اللہ. وجہ کیونکہ میرے بھائی جب آپ کھانا کم کرتے ہو پیٹ میں کیا گڑگڑوں ہوگی, پیاس لگے گی, بھوک لگے گی, تو آپ کا سارا دھیان پیٹ کی طرف چلا جاتا ہے, اس نفس کی طرف نہیں جاتا, اس خواہش کی طرف نہیں جاتا, سبحان اللہ. اس لیے انسان کنٹرول میں رہتا ہے, ڈسپلن میں رہتا ہے. اور یہ جو کھانا اور روحانیت, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کی ایک آیت میں پڑھ رہا تھا, غور کیا تو آپ سبحان اللہ کتنا بڑا نقطہ نکلتا ہے. یہ قرآن ہے, سورہ البقرہ ہے, آیت نمبر 168, سنی ہوئی آپ نے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس, بڑی عجیب بات ہے. اللہ ایمان والوں سے نہیں کہہ رہا, اللہ کے آگے جو بات ہے وہ ایمان والی ہے, سبحان اللہ.
لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے سارے انسانوں کو یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تم 3 کروڑ 30 کروڑ خداؤں جو ہندوؤں کے ہیں ان کے سامنے جھک رہے ہو یا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک رہے ہو؟ لیکن میری یہ بات مان لو، تمہارے لیے فائدہ ہے اس میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو حلال ہے اور طیب ہے صرف وہ کھاؤ۔ لیکن اگلی بات کیا کر رہا ہے؟ ولا تتبع خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی، سبحان اللہ، شیطان یعنی کہ بات ہو رہی ہے کھانے کی، لیکن دوسری بات کیا ہو رہی ہے؟ شیطان کی۔ تو شیطان آپ کے لیے جنت چاہتا ہے جہنم چاہتا ہے؟ بولے بھائی، شیطان کو آپ کے پینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے آپ شراب پئیں۔ شیطان کو آپ کے چاول کھانے سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم حرام چاول کھاؤ۔ شیطان کو آپ کے پیسے کمانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے رشوت والا پیسہ کماؤ، کیونکہ اس کا تمہاری روح پہ اثر ہے اور وہ اثر تمہیں جہنم تک لے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا گہرا تعلق ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن ضائع۔ بھائی وہ کھانا جو تمہارے اندر جا کے وبا پیدا کر رہا ہے وہ ضیاء سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ ضائع جو کر رہے ہو میرے بھائی، کم از کم وہ آپ کے جسم کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا نا، آپ کے پیسے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن جب وہی کھانا ٹھونس لو، حالانکہ ٹھونسا جا چکا ہے، تو وہ ضیاء سے، ضائع کرنے سے زیادہ بڑا میرے بھائی آپ کے جسم کے لیے جرم ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے شفا کی بجائے کیا بن رہا ہے؟ وہ آپ کے لیے وبا بن رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا، جتنا، یعنی کہ برتن قرار دیا رسول اللہ نے اس کو، جتنا برا برتن انسان پیٹ کی صورت میں بھرتا ہے اس سے برا برتن انسان کچھ نہیں بھر سکتا، حالانکہ اس کو چند نوالے کافی ہیں اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر تمہیں زیادہ ہی فکر پڑی ہوئی کھانے پینے کی کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور فرشتوں نے میرے سے پوچھنا نہیں اگلی دنیا کے اندر کھانا، تو پھر کیا کرو؟ 3 حصے کر کے کھا لو، آدھا کھاؤ، آدھا پانی بھی رکھو اور آدھا سانس کے لیے رکھو، یعنی کچھ بھوک ہے تو ابھی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ میرے بھائی 2 باتیں میں کر رہا ہوں۔ 3500 لوگوں پہ ایک ریسرچ کی گئی جو کہ انتہا درجے کی ڈپریشن کا شکار ہے، یعنی چڑچڑے پن کا شکار، غصے کا شکار، کوئی رشتوں کا ان کا تعلق نہیں ہے، اس انتہا پہ وہ اس چیزوں کا شکار تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر صرف کھانا بدلا ہے۔ ریسرچ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ 2-3 مہینے کے ایسے لوگوں کو باقاعدہ سیلری پیسے دے کے اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنے اور یہ کام تم نے نہیں کرنے، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں تجربہ کر کے، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں ہم نے تجربہ کر کے اس چیز پہ پہنچے۔ 3500 لوگ، میرے پاس 2-4 کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تہاڈی اور گل ہے ساڈی اور گل، لیکن 3500 لوگوں کے صرف کھانا بدلنے سے ان کی ساری دوائیاں چھوٹ گئیں اور وہ ڈپریشن سے باہر آ گئے، صرف خوراک کے بدل دینے سے۔ جب سے دنیا بنی ہے کچھ خاص جانور ہیں جو انسانوں کے دوست ہیں۔ مثلا کون دوست ہے بھائی انسان کا؟ جانور، بولے کون ہے؟ گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یہ کیا ہے؟ انسانوں کے دوست ہیں۔ آپ بتائیں یہ شدت پسند جانور ہیں یا امن پسند جانور ہیں؟ بولے بھائی کوڑ والے جانور ہیں، تون مچانے والے، کیونکہ شدت والے ہوتے تو دوست کیسے بنتے ہمارے؟ امن والے، کیونکہ یہ کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں، گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ لیکن درندہ، کسی کو گالی دینی ہو تو یہ درندہ صفت شخص ہے۔ درندہ کون ہوتا ہے میرے پاس؟ صرف کیا کھاتا ہے؟ بولے بھائی صرف کیا کھاتا ہے؟ وہ صرف گوشت کھاتے ہیں۔ شیر، چیتا، بھیڑیے، یہ کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو دونوں کھانے کی کیا طاقت دیا کہ یہ بیلنس رکھو، تم نے جنگ بھی لڑنی ہے اس لیے گوشت بھی کھانا، لیکن ہم ہر وقت جنگ لڑتے۔ بولے بھائی اصل اصول ہمارا کیا ہے کہ تم سبزیاں کھاؤ، پھل کھاؤ، دالیں کھاؤ، ان پہ رہو، لیکن مہینے میں ڈاکٹرز کے مطابق 4 سے 5 دفعہ صرف کیا ہو؟ گوشت بھی کھا لیا کرو۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کھانا آپ پہ باقاعدہ کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ اثر کرتا ہے، آپ کی نفسیات کے اوپر باقاعدہ کیا کرتا ہے؟ وہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث سنیں، یہ کتنا زیادہ ہے کہ کھانا آپ کی نفسیات پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے میرا نبی کہہ رہا ہے کہ کم کھا لو، کم کھاؤ، ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو تو زندگی تمہارے کنٹرول میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا۔ کیسی عجیب بات ہے، حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتے۔ کہتے ہیں نا بھوک مٹ، کبھی کبھی بندہ کھا رہا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بھوک مٹ گئی لیکن ہوس نہیں مٹی، وہ پھر اور کھاتا ہے۔ لسی کا گلاس پی کے پورباش ہو گئے، لیکن لسی ایسی ہے، وہ کہتا ہے کہ 1 گلاس، اور وہ 1 گلاس اور اس کو ہسپتال کے بستر پہ لے جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ صحابہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی اس دور میں بھی یہ مسئلہ تھا، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ۔ تو ہمارے نبی نے بڑا عجیب جملہ بولا، یہ نہیں کہا تم زیادہ کھاتے ہو، کم کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، تیل والی چیزیں کھاتے ہو، کون سی، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا
لگتا ہے تم اکیلے اکیلے کھاتے ہو، کیسی حدیث ہے؟ ان کا جی یا رسول اللہ کھاتے تو اکیلے کے، آپ نے کہا مل کے کھایا کرو تو تمہارا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا معنی میرے بھائی؟ وہی برگر ہے لیکن تنہائیوں کے اندر کھاؤ گے تو اس کا اثر اور ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ شکر کے ساتھ خوشی کے ساتھ ایک فوڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ گے تو اس کا اثر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈیوائن زبان کہہ رہی ہے میرے بھائی، جس کی زبان پہ اللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ، وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب انڈائریکٹلی ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ کم از کم دن میں ایک دفعہ تو مل کے ضرور کھاؤ، جو کہ وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ تو کم از کم مل کے کھاؤ، اس کا کھانے کا اثر اور ہے، اور تنہائی میں جو کھانے کا اثر وہ اور ہے۔ تیسری بات میرے بھائی، کھانا جب کھانا ہے، بھوک لگنی ہے تو بولے بھائی بھوک، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جو ہمارے خاص طور پہ نوجوان ہیں نا، ان کا زیادہ مسئلہ ہے، پچھلی نسل کا کم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ان کے دور میں یہ چیز تھی کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ انہوں کریونگ ہوتی ہے، بھوک نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ چاہت ہوتی ہے کچھ کھانے کی، حالانکہ پیٹ مانگ نہیں رہا ہے لیکن ان کو کیا ہو رہی ہے؟ کچھ چاہت ہو رہی ہے کھانے کی۔ اچھا، کبھی بھی یہ چاہت میرے بھائی تربوز کھانے کی نہیں ہوگی، سیب کھانے کی نہیں ہوگی، کیلا کھانے کی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک کھیرا پڑا ہوا وہ کھا لیتا ہوں، سلاد کا پتہ پڑا، وہ یہ نہیں کھائے، کیا خواہش کرے گا؟ ٹکی کھانی ہے، سموسا کھانا ہے، دہی بھلا کھانا ہے، وہ جوس نہیں، یعنی وہی واٹر میلن جو ڈرائنگ روم میں پڑا ہے اس کا جوس بنا کے نہیں نکالنا، وہ جو دکان سے ڈبہ ملتا ہے وہ والا جوس پینا ہے۔ عجیب بات ہے نا میرے بھائی، یہ جو کریونگ ہے یہ ساری کی ساری میرے بھائی وہ ہے جس کو پروسیسڈ فوڈ کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم کھانا بھی توحید والا کھاتے ہیں اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ڈائریکٹ اللہ سے میرے تک پہنچے، اس کے اندر فیکٹری نہیں ہونی چاہیے وہ کھانا اچھا ہے جس کے درمیان انسان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں یہ کھانا اچھا بنا کے دیتا ہوں، وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے بندے کا۔ وہی آٹا جو ڈائریکٹ گندم کا آتا ہے میرے بھائی وہ زیادہ اچھا ہے، یا جو فلور مل کے اندر سے ہو کے آتا ہے وائٹ آٹا ہو جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ کون سا اچھا؟ ساری دنیا جانتی ہے کون سا اچھا ہے۔ وہ گھی جو فیکٹری کے اندر سے نکل کے آ رہا ہے، یعنی گھی وہی ہے، دودھ سے وہ مکھن سے سارا گھی نکل رہا ہے، لیکن وہ فیکٹری میں گھستا ہے تو وہ گھی برباد کر رہا ہے۔ وہ ڈائریکٹ دیسی گھی پہنچے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ سر میں بھی لگا لو، سارا جگہ پہ لگا لو، وہ آپ کو آباد کر رہا ہے۔ یعنی وہی بچہ، وہی جو اوپر لکھا ہوا ہے یہ سیب کی ٹافی ہے، اوپر لکھا بنا سیب ہوا ہے لیکن ٹافی ہے، وہ ٹافی کھاتا ہے لیکن سیب نہیں کھاتا، کیونکہ میرے بھائی انہوں نے یہ ساری پروسیسنگ کی ہوئی ہے کہ تمہیں نشئی بنانا ہے۔ نشئی جب یہ بنے گا، زیادہ کھائے گا، ضرورت نہیں ہے پھر بھی کھائے گا، یہ انقلاب نہیں لا سکتا، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی عمل کے اندر آج کا نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سستی ہے، کاہلی ہے، اس کی وجہ ان کا کھانا ہے، کیونکہ وہ ان کے رویے کو کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ برباد کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں انشاءاللہ ایک آپ کے سامنے اپنا تجربہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ میرا وزن اس وقت کم از کم 15 کلو زیادہ ہے، ضرورت سے 15 کلو وزن زیادہ ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا پیٹ ٹھیک ہے؟ تو جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا، جو عورت ہے وہ اپنا پیٹ ناپے تو 30 ہونا چاہیے، جو مرد ہے تو اس کا 35 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہے تو یہ اوور ویٹ ہے، یہ خاص وضع فطرت سے خلاف جا رہا ہے، یعنی کہ جو فطرتی انسان ہونا چاہیے اس سے یہ آگے جا رہا ہے۔ نہ اس کو اسلام پسند کرتا ہے، نہ اس کو سائنس پسند کرتا ہے، یہ کسی کو جگہ نہیں ہے۔ بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی۔ تو ایک ڈاکومنٹری ہے، جو نوجوان سن رہے ہیں وہ ضرور دیکھے گا، واللہ اس نے میری زندگی بدلی ہے، کیونکہ بڑے بڑے ہم نے ڈائٹ ڈوٹ پلان چیک کیے لیکن وہ نہیں ہوتا، وہ جتنا مشکل سا نظام، اتنے سٹیپس چلنے ہیں، اتنا پانی پینا ہے، پہلے یہ کھانا ہے پھر یہ کھانا ہے، وہ اتنا کون کرتا ہے؟ وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ شخص، اس کا ڈاکومنٹری کا نام ہے فیٹ سک نیئرلی ڈیڈ، بڑی کمال ڈاکومنٹری، 2 پارٹس میں ہے، اور اس نے لاکھوں لوگوں کی صحت کو بدل دیا، لاکھوں لوگوں کی صحت کو بدل دیا۔ کیسے؟ 45 سے 50 کلو اس کا وزن زیادہ تھا۔ نمبر 2، اس کو ایسی بیماریاں لگی تھی، 1 کلو دوائی کا تھیلا ہے اس کا جو کھاتا تھا، 1 کلو، جس کی وجہ سے اس کو بیماریاں پڑ گئیں۔ اب تقریباً 8 سے 10 مہینے ڈاکٹروں کے مطابق نہیں تو مر جائے گا، جس سمت پہ جا رہا ہے اس کا مرنا پکا ہے۔ ہاں اللہ روک دے تو روک دے، لیکن ہماری نظر میں یہ مر گیا۔ اب اس نے کہا مر تو میں نے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں جو مجھے ہو سکتا ہے ٹھیک کر دے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے 60 دن کا جوس اور سبزی کا روزہ رکھا۔ بھائی آپ بھی بولیں کیا رکھا؟ جوس اور، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کے سامنے کوئی بندہ کہے نا یہ پالک ہے، یہ سلاد پتہ ہے، یہ کھیرا ہے، یہ ٹماٹر ہے اور یہ سیب ہے، یہ کھاؤ، کھایا جائے گا؟ بولے میں کھایا جائے گا؟ تو اس نے کہا اس کو جوس بنا لو۔ جو سیب کا جوس نہیں نکالتے، ایک گرائنڈ ہوتا ہے نا جو جوسر ہوتا ہے، جوس نکال کے سبزیوں کا اور ایک آدھا سیب بیچ میں ڈال دو تاکہ وہ ٹیسٹ اچھا رہے، بس وہ پینا۔ کتنے؟ 60 دن، اور کچھ نہیں پینا، صرف اس پہ رہنا ہے۔
کیونکہ پہلے آپ نے اپنے جسم کو واپس اس حالت پہ لے کے آنا جو اللہ نے بنایا، فطرت پہ لے کر آؤ، پھر بیلنس کرو۔ پہلے بیلنس کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے اس کو اس جگہ پہ لے کر آؤ جس جگہ پہ یہ تھا جو اللہ نے بنایا تھا، تو نے خراب کر دیا اس کو، وہ جگہ پہ آئے گا پھر بیلنس کرنے کا تمہیں کیا ہوگا بھائی، نہ اس نے کوئی ایکسرسائز کی ہے، نہ اس نے کوئی اور کام کیا، صرف یہ کرنے سے نہ صرف اس کا 45 سے 50 کلو وزن کم ہو گیا، کتنے 2 مہینوں میں، کوئی جم دکھاؤ کرے گی، کوئی ایک دکھا دو بھائی، نہ صرف وہ دوائیاں ساری ختم ہو گئی، ابھی بھی زندہ ہے، 10 سال ہو گئے، ڈاکومنٹری بنے ہوئے 2011 میں کہ بنا 8 میں بنا، ابھی تک زندہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اس کی وہ دنیا کو پوچھتے پھر رہا ہے تم سبزیاں کیوں نہیں کھاتے، سبزیاں کیوں نہیں کھاتے، تو ایک بندہ 450 کلو کا ملا اسے، وہ بھی مرنے کے قریب تھا، اس نے اس کو بھی کس پہ لگا دیا، جوس پہ، وہ لگا تو صرف 10-15 دن میں اس کا ویٹ کیا ہوا، کم ہونے لگا، تو اس کو موٹیویشن ہوئی، وہ کرتے کرتے وہ تقریباً 300 پہ آ گیا، دوائیاں ختم، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بچہ جس کو ڈاکٹر نے کہا یہ اب چل نہیں سکتا، اس نے جوس پینا شروع کیا اور کچھ نہیں کیا، صرف 15 سے 20 دن چلنے لگ پڑا، سبحان اللہ۔ یعنی جسم کو کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 کام ہوئے ہیں، کم از کم لاکھوں لوگوں کے 3 کام ہوئے ہیں۔ پہلا، جو بھی وہ دوائی کھا رہا تھا ارریسپیکٹو کہ دوائی کس چیز کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو مرضی دوائی ہے وہ ختم ہو گئی، پہلی چیز۔ دوسرا، وہ جسم کو ری بوٹ کرتا ہے، یعنی وہ جو پیٹ بڑا ہوا ہے، آپ کا جسم بڑا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے جوس لو تاکہ زندہ رہ سکو، کیونکہ سبزیوں کی وجہ سے جو آپ کو وٹامن چاہیے وہ مل جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ پینے سے بھوک نہیں لگتی ظاہری بات۔ تو یہ جو آپ کے فیٹس ہوتے ہیں، جو پیٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا جسم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ کیا ہونے لگ جاتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ جب وہ پتلا ہو جاتا ہے پھر وہ دن کے 2 گلاس کیا کرتا ہے، وہ جوس پیتا ہے، وہ سبزی اور فروٹ کے، باقی تھوڑا بہت گوشت بھی کھا لیتا ہے، سبزیاں بھی کھا لیتا ہے، روٹی بھی کھا لیتا ہے۔ تیسرا کام کیا ہوا، رویے بدل گئے، طلاق ہونے والی تھی ایک بندے کی، طلاق رک گئی یار، کیونکہ وہ نرم ہو گیا، اس کے رویے میں نرمی آ گئی سبزیوں کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ بچوں کے ساتھ نرم ہو گیا، کاروبار اچھا ہو گیا، مالک اس سے محبت کرنے لگ گیا، بونس ملنے شروع ہو گئے، بزنس بڑھنے لگ گیا میرے بھائی، اللہ اکبر۔ یہ 3 کام لازم ہوئے۔ میں نے کہا یار میں نے بڑے طریقے کمائے، یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، تو مجھے ابھی 5واں دن ہے آج، یہ ہم نے ذی الحجہ کا ایام تھے، بڑے ماشاءاللہ منور ایام ہوتے ہیں، میں نے کہا ان میں شروع کرتے ہیں، تو آج 5واں دن ہے، 3 کلو وزن کم ہو گیا یار 5 دنوں میں، اور مرا نہیں ہوں میں زندہ ہوں، یہ دیکھو میں لائیو ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور واقعی 1-2 دن ظاہری بات ہے آپ کا جسم عادی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، لیزی ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ 2 دن کے بعد جسم کیا کرتا ہے، بھائی تو رک نہیں رہا، ہمیں تو زندہ رہنا ہے، تو وہ میرے جسم میں سے جو فیٹس ہیں ان کو کیا کر رہا ہے، ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انرجی، روزہ ہوتا ہے لیکن انرجی زیادہ ہوتی ہے، کوئی سستی نہیں آتی، ابھی صرف 5 دن ہوئے ہیں، ہمارا پلان ہے کم از کم 30 دن تک تو جائیں، یہ سارا سسٹم جو واپس لے کر آئے، واپس آئے گا پھر ہم کیا کریں گے، بیلنس طریقے پہ ڈائٹ پہ جائیں۔ پہلے اس کو واپس لے کر آؤ بھائی اپنے جسم کو، پھر اس کو بیلنس پہ لے کر آؤ، آپ زندگی کے اندر ایک باقاعدہ انقلاب دیکھیں گے، رشتوں میں انقلاب دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سونے کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ کھانے کے ساتھ پھر سونے کا تعلق ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی منہج کے اس اصول کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں انسان طاقت کے باوجود کم کھائے، تاکہ وہ اپنے روحانی تعلق کو اور اپنے جسمانی تعلق کو بہتر کرتے ہوئے انسانوں کے رشتوں کو بھی بہتر کر سکے۔ یہ جو میں نے آپ کو میرے بھائی یقین کریں اصول بتایا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگی کو اس نے بدلا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے، آپ کی شوگر ڈائبٹیز زیادہ خراب ہو جائے، ایک دفعہ کر لو یار، جان ہے تو بولو بھائی، جان ہے تو۔ وہ جو دوائیاں کھا رہے ہو میرے بھائی، وہ کیا کہتے ہیں، پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ ڈاکٹر کو دینا ہے پیسہ اپنے لیے کماتے ہیں، بچوں کے لیے، ڈاکٹر کے لیے کیوں کما رہے ہو؟ آج عیاشی کرتے ہیں یار، کھل کے کھانا کھاتے ہیں، بھائی وہ کھل کے کھانا آپ کو اسپتال لے جاتا ہے، یہ کون سی عیاشی ہوئی ہے تو میرے بھائی یقین کریں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، تو میں اب یہ تجربہ خود کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ جب اگلا ہمارا درس آنا ہے وہ 15-20 دن کے بعد ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت تک اللہ کرے 10-12 کلو کم ہو، تو میرے زبان میں اور شدت آئے گی انشاءاللہ، عمل میں اور زیادہ اثر پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ ہم یہ کمپین چلائیں گے کہ اللہ کے واسطے ہفتے شروع کریں، پھر 10 دن شروع کریں، پھر 15 شروع کریں، اور آپ انقلاب دیکھیں اپنی زندگی میں۔ اور میری وائف نے بھی کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم ڈاکٹر سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسا مرنا برانے والا مسئلہ ہوا تو ہم ڈاکٹر کو فوراً رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ذہن میں آتا ہے نا مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، میں سامنے بیٹھا ہوں کچھ نہیں ہوا، وہ لاکھوں لوگ ہیں کچھ نہیں ہوا، آپ ڈاکومنٹری دیکھنے جا کے ارادہ کرتے ہیں سارے بھائی انشاءاللہ، واللہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور زندگی میں ایک انقلاب دیکھیں، ایک سکون دیکھیں۔ آپ اچھے لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی اچھے لوگ ہیں لیکن چچڑے ہو گئے، ہمارے پاکستانی اچھی، یقین جانے ہمارا کلچر بہت اچھا کلچر ہے، سارے لسے منہ والے ہوتے ہیں، پاکستانی مرا مکہ ہو بے اسمائل کر کے سلام لیتا ہے، خوش ہو 2 جگتے بھی مار دیتا ہے ساتھ میں یار، لیکن وہ اتنا برا کیسے، کھانا بھائی کھانا اتنا گندا ہو گیا ہے، یہ تیل شیر یہ چیزیں اتنی گندی ہو گئی ہیں، آپ کھانا بدلیں،
زندگی بدلیں انشاءاللہ۔ ہم جسمانی بات کر رہے ہیں، روحانی تعلق میں بھی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔